میرے محترم سامعین، دوستوں، بزرگوں، لطف الہی ہے، کرم الہی ہے کہ اس رحمان اللہ نے ہمیں زندگی کی یہ سانسیں عطا فرمائیں کہ ہم اس کے اس پاک و مقدس مہینے کے اندر اپنی بخشش کا سامان فراہم کر سکیں۔ وہ قادر مطلق تھا۔ اس رمضان سے پہلے کتنے ایسے افراد تھے کہ جو ہمارے اندر موجود تھے اور پھر ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس سے بڑی توفیق الہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس رحمان نے ہمیں زندگی عطا کی اور ماہ رمضان ہمیں نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑا موقع دے رہا ہے وہ خالق اکبر ہمیں کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکیں۔ کتنا لطف ہے اور کتنی مہربانی ہے اس رب کریم کی کہ اس ماہ رمضان کے اندر سانس کو تسبیح کا مقام عطا کیا اور سو جانے کو عبادت شمار کیا۔ اور پھر یہ ائمہ خدا علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کی عظمت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اس میں ایک اہم ترین پہلو یہ تھا کہ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَالرَّبِيعُ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانِ کہ ہر شے کے بہار کا موسم ہوتا ہے اور قرآن کی بہار کا موسم ماہ رمضان المبارک ہے کہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم کرو۔ اور یہاں پھر ایک اور انعام بھی ذکر کیا کہ عام حالات کے اندر تم پورے 30 پارے پڑھتے ہو تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس رحمان اللہ نے اس مہینے کے اندر تمہارے لیے یہ انعام قرار دیا ہے کہ اگر تم ایک آیت پڑھو گے تو اس ایک آیت کے اوپر تمہیں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں تمہیں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب اگر کوئی شخص 50 آیات کی تلاوت کرے تو بتائیے 50 ختم قرآن کا ثواب ہونا ہے، اور اگر وہ حروف، وہ روایت کی جس میں حروف پر ثواب ہے تو جس شخص نے الحمد صرف اس ایک لفظ کو پڑھا تو پھر اس کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے میں اسے ختم قرآن کا ثواب ملا۔ میں صرف اپنے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مزاج بن چکا ہے کہ ماہ رمضان میں ختم قرآن زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ میں نے ختم کرنے ہیں۔ بعض گھروں کے اندر بہن بھائی مقابلے کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی بندہ میں نے 6، 7، 10 ختم کرنے ہیں۔ میرا دوستو، اس طرح نہ قرآن کے ساتھ کرو۔ اس رب کریم نے مقابلہ کرانے کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا نہیں کیا، یہ زیادہ ختم کے لیے اس رب کریم نے یہ رمضان ہمیں عطا نہیں کیا۔ اس نے تو کہہ دیا کہ ہر آیت پر ختم قرآن ہے، تمہیں زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر اس مقصد کو سمجھو جس مقصد کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور پھر خود ہی اسی قرآن مجید میں کہہ دیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے اس مبارک قرآن کو تمہاری طرف نازل کیا تاکہ اس کی آیات کے اندر غور اور فکر کی جا سکے۔ اس مہینے کے اندر آپ اتنا پڑھیں کہ جو آپ سمجھ سکیں۔ اس مشکل دور کے اندر جہاں عقائد کو صحیح کرنے کی بات ہے، جہاں عمل کو صحیح کرنے کی بات ہے، تو یہ تبھی ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب پیغام قرآن ہم تک پہنچے، جب مقصد قرآن ہم تک پہنچے۔ اور مقصد قرآن تبھی ہوگا کہ جب ہم اس کے اندر غور اور فکر کریں گے۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا تفقہوا فیہ فإنہ ربیع القلوب، اس قرآن مجید کے اندر غور اور فکر کرو، کیونکہ اس کے اندر غور اور فکر کرنا تمہارے دلوں کو بہار عطا کرے گا۔ تمہارے دلوں کی بہار ہے
قرآن کے اندر غور اور فکر کرنا۔ اس لیے اس رب کریم نے آیت پر اور حرف پر ختم قرآن رکھا تاکہ تم تھوڑا پڑھو لیکن اس کو سمجھ کر پڑھو۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم نے فکر کر لیا اور قرآن مجید کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا اور قرآن کو اپنا ہادی اور رہنما بنا کر اس کی راہ پر چلنے کے لیے ارادہ کر لیا تو یقیناً اس ماہ رمضان کے بعد وہ فلسفہ ہمیں مل جائے گا کہ جس کے لیے ہمیں روزہ رکھایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب انسان متقی بنتا ہے تو پھر اس بندے کا امام علی ابن ابی طالب